اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ 15ویں تراویح آپ نے ادا کی، 20 پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی ہے۔ ایک اہم مسئلہ ایک بار پھر بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح بات معلوم ہو اور کسی کے پروپیگنڈے میں یا کسی کے بہکانے میں آپ نہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی بیویاں عطا فرمائیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ قرآن میں بیان ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وہ ہماری روحانی مائیں ہیں۔ عورت کے لیے ہر دور میں کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں مردوں سے کچھ بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی پاک دامن عورت پر تہمت رکھنا، تہمت کا مطلب ایسا جھوٹ باندھنا جو اس میں نہیں ہے۔ آپ کی 40 اور ایک روایت کے مطابق 100 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ جب تک پوری طرح معلومات نہ ہوں، یقین نہ ہو، اس وقت تک کسی کے بارے میں کوئی لفظ کہنا درست نہیں، اور مسلمان کو مسلمان کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایمان کی بات ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو بہکا رہا ہے، وہ بات ضرور بتائی جائے گی تاکہ دوسرے گمراہ نہ ہوں۔ کوئی ایسا شخص جو لوٹ مار کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے گا تاکہ دوسرے اس کا شکار نہ ہوں۔ لیکن بشری کمزوریاں ہیں، ان میں ہم دوسرے کا عیب چھپا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن خواتین کو نبی کی بیویاں بنایا، ان کے لیے قرآن میں خود فرما دیا کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، دوسری عورتیں تمہاری طرح نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں۔ تو نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے ان کو اللہ نے جو شان، جو مرتبہ عطا کیا، امت کو چاہیے کہ ان کا احترام کرے۔ کچھ لوگ نبی کی بیویوں میں سے اکثر کو نہیں مانتے، وہ ایسا کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، نبی پاک کی دل آزاری کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان پر دنیا و آخرت میں کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
11 بیویاں تھیں سوائے ایک کے، باقی سب کوئی 1 مرتبہ کی، کوئی 2 مرتبہ کی، کوئی 3 مرتبہ کی بیوہ تھی۔ اس زمانے میں بیوہ عورت جس کا شوہر مر چکا ہو، لوگ اس کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے۔ نبی پاک نے بیوہ عورتوں سے شادی کر کے اس خیال کو بھی مٹایا کہ یہ بھی عورتیں ہیں، ان کا حق ہے معاشرے میں، ان کو بھی انسان سمجھا جائے، ان سے بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ ایک زوجہ محترمہ ہیں جو کنواری تھی، باقی سب بیوائیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ جو کنواری تھیں، ان کا نام ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے۔ جبریل امین ان کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر لائے کہ اللہ نے ان کو دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی چنا ہے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ کس کا؟ اللہ کا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو آپ کے لیے اس طرح چنا۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کی بڑی شان ہے۔ اگر دین کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ ان سے امت کو پہنچا ہے۔ بہت بڑی عالمہ تھیں، زاہدہ تھیں، عابدہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا جب سفر پر جاتے تو ایک بیوی کو سفر میں ساتھ رکھتے تھے۔ اس میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ بیویوں کو پتہ تھا کہ حضرت عائشہ سے حضور زیادہ پیار کرتے ہیں تو وہ اپنی باری قربان کر دیتی تھی کہ ان کو لے جائیے، یا حضور قرعہ ڈالتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا اس کو ساتھ لے جاتے تھے۔ سفر کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی کو آگے رکھا جاتا تھا کچھ فاصلے پر، کہ آگے سے اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہ فوراً آ کر بتائے۔ ایک آدمی پیچھے رکھا جاتا تھا کچھ فاصلے پر تاکہ پیچھے کی خبر رہے۔ یہ طریقے تعلیم کرنے تھے ہمیں سکھانے کے لیے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی جسامت کے لحاظ سے ہلکی پھلکی، یعنی کوئی بھاری بھرکم خاتون نہیں تھی۔ پالکی ہوتی تھی، اس پہ اونٹ پہ رکھی جاتی تھی، اس پہ پردہ ہوتا تھا۔ ایک جگہ پر سفر میں حضور نے پڑاؤ کیا، ٹھہرے، پالکی اتار کر نیچے رکھ دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو چلنے کا حکم دیا۔ حضرت سیدہ پالکی سے نکل کر حاجت کے لیے کہیں گئیں، ابھی واپس نہیں آئی تھیں۔ صحابہ نے پالکی اٹھا کے اونٹ پر رکھ دی، کیونکہ وزن وغیرہ کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ لشکر روانہ ہو گیا۔ سیدہ جب واپس آئیں تو لشکر جا چکا تھا، وہ وہیں بیٹھ گئیں کہ مجھے نہیں پائیں گے تو میرے لیے آئیں گے۔ وہ جو شخص پیچھے تھا وہ جب آیا وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مومنوں کی ماں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو ہمارے ہاں منہ سے کیا لفظ نکالنے چاہیے؟ ہم لوگ اپنے طور پر یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہم لوگوں نے آج کل لفظ کہنے شروع کر دیے۔ صحابی نے کہا سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، بارک اللہ، تبارک اللہ۔ یہ لفظ ہم بولتے تھے، اب ہم بولتے نہیں۔
انہوں نے سواری پیش کی، سیدہ سوار ہو گئیں۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو منافق جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے دل میں ایمان نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اس بات کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جیسے کسی کے ہاتھ کوئی بات لگ گئی مزہ لینے کے لیے، انہوں نے شور مچا دیا اور حضرت عائشہ کے بارے میں نامناسب باتیں کی۔ میں وہ لفظ آپ کو نہیں سنا سکتا۔ اس واقعہ کو واقعہ افک کہتے ہیں، الف کاف کیا کہتے ہیں؟ افک، یہ قرآن میں ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، یہ افک کا واقعہ کہلاتا ہے۔ منافقوں نے شور مچایا، بظاہر حملہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ پر، حقیقت میں حملہ تھا نبی کی نبوت پر، کیونکہ نبی کی بیوی معاذ اللہ خراب نہیں ہو سکتی۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں غلط بات کر کے یہ کہنا کہ یہ نبی ہی نہیں ہے، یہی مراد تھا نا، حملہ تو نبوت پر تھا۔ انہوں نے جو شور مچایا، آپ کو پتہ ہے جب کوئی کسی کے خلاف بات کرتا ہے، آپ کو آج کل سنتے رہتے ہیں سیاسی لوگ ایک دوسرے کے کس طرح لگے ہوئے ہیں، کیسے کیسے الزام لگاتے ہیں، آپ کے سامنے روزانہ بھرے ہوئے اخبار بھی، ٹی وی بھی، سوشل میڈیا بھی۔ ان منافقوں نے شور مچایا اور بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ کچھ بھولے صحابہ وہ بھی ان کے کہنے میں آ گئے وقتی طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما سکتے تھے، میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کو جانتا ہوں، مجھے کوئی شک نہیں، تم لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، خاموش ہو جاؤ، کہہ سکتے تھے یا نہیں؟ اونچی۔ لیکن تاریخ لکھنے والا یا دوسرے لوگ کہتے جی انہوں نے ہمیں چپ کرا دیا ہے، لیکن ان کے دل صاف نہ ہوتے۔ عورت کا معاملہ بڑا نازک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں رات کا وقت، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی مسجد کے دروازے پر آئیں۔ حضور ان سے بات کر رہے تھے، دو صحابی گزرے، حضور نے ان کو رکو، فرمایا یہ میری بیوی ہے صفیہ۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی گمان بھی نہیں کیا۔ فرمایا شیطان خون کی طرح تمہارے جسموں میں گردش کر رہا ہے، تمہیں خیال بھی آ جاتا غلط تو تمہارے ایمان کے لیے مسئلہ ہو جاتا۔ حضور نے اتنی احتیاط کی، یہ ہمارے لیے تعلیم۔ سمجھ آئی؟ ہمیں کہا گیا کسی عورت کے ساتھ تنہا بند کمرے میں نہ بیٹھے، کیونکہ تیسرا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا۔ آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ بند کمرے میں کسی عورت کے ساتھ نہ بیٹھے۔ کسی کو بھی بدگمانی کا موقع مل جاتا ہے، بھلے نہ کہے لیکن دل میں سوچ سکتا ہے۔ حضور نے مسجد میں صحابہ کو جمع کیا، اعلان کر سکتے تھے مگر اعلان نہیں کیا۔ بخاری شریف میں حضور نے اتنا ضرور فرمایا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہ میں جانتا ہوں میری بیوی میں خیر کے سوا کچھ نہیں۔ قسم اٹھا کر یہ بات کی کہ میں جانتا ہوں میری بیوی میں خیر کے سوا کچھ نہیں۔ صحابہ کو جمع کیا، یہ مومنوں کے امتحان کا وقت تھا، یہ امت کا امتحان تھا۔ حضور نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے اس وقت جو بیان دیے وہ کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، دیگر صحابہ، ان کا کیا کہنا تھا؟ حضور مکھی، فلائی کہتے ہیں انگلش میں، مکھی
گندگی پہ بیٹھ جاتی ہے، اللہ نے اس کو اتنی اجازت نہیں دی کہ وہ آپ کے لباس پر بیٹھے۔ آپ کے بدن، آپ کے کپڑوں پہ مکھی نہیں بیٹھتی، جو گندگی پہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو جو رب آپ کے لباس پر مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا کہ وہ گندگی پہ بیٹھ جاتی ہے، وہ کسی بری عورت کو آپ کی بیوی کیسے بنا سکتا ہے؟ اتنے پیارے پیارے بیان دیے، یہ امتحان تھا صحابہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، خود بھی کہہ سکتے تھے، کسی سے بھی گواہی دلوا سکتے تھے، اللہ اگر چاہتا تو بارش کے قطرے بھی گواہی دیتے، درختوں کے پتے بھی گواہی دیتے، پتھروں کے ذرے، صحرا کے ریت کے ذرے بھی گواہی دیتے، دودھ پیتے بچے بھی۔ حضرت یوسف پر تہمت لگی تھی، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی۔ حضرت جریج راہب جو تھے، ان پر تہمت لگی، بچے نے گواہی دی۔ اللہ چاہتا تو دودھ پیتے بچے بھی گواہی دیتے، ہوائیں گواہی دیتی، فضائیں گواہی دیتی۔ مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب یہ تیری عزت کا مسئلہ ہے، میں گواہی دوں گا۔ واحد خاتون ہیں پوری کائنات میں حضرت عائشہ، اللہ نے ان کی پاک دامنی بیان کی، 17 سے زیادہ آیتیں ان کی شان میں اتاری۔ وہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ۔ یہ صدیقہ کا لفظ اسی لیے بولا جاتا ہے کہ وہ سچی ہے۔ یہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ، قیامت تک کے لیے قانون بن گیا۔ کوئی اور گواہی دیتا، ہو سکتا ہے لوگ نہ مانتے، رب نے خود گواہی دی۔ اس سے اندازہ کریں نبی پاک کی عزت کا اور سیدہ کی عزت کا کہ کتنی شان والی خاتون ہے، وہ مومنوں کی ماں ہے۔ تو چونکہ نبی کی عزت کا مسئلہ تھا، رب نے خود گواہی دی۔ آپ نے سنا ہوا ہے نا، یہ جریج ایک راہب تھے، عبادت گزار، ان کی ماں آئی ان کو بلانے کے لیے، یہ عبادت میں تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا، ماں کو غصہ آ گیا، میں اتنی بار آواز لگا رہی ہوں جواب نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ تجھے بری عورتوں کے حوالے سے مبتلا کرے، یعنی تجھ پہ کوئی الزام لگے بری عورت کا کوئی۔ ماں نے کہہ دیا، اسی لیے ہمیں کہتے ہیں کوسنے نہیں دینے چاہیے۔ یہ ماں باپ کوسنے دے دیتے ہیں بچوں کو، قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، تو کبھی بھی ایسے کوسنے، وہ مائیں کہہ دیتی ہیں جاؤ دفع ہو جاؤ، چولہے میں جاؤ، یہ کرو، اب باپ کہہ دیتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی لفظ کہنے ہیں تو اچھے ہی کہیں، برے لفظ نہیں کہنے چاہیے۔ اس کو جریج کو پھنسانے کے لیے لوگوں نے ایک بری عورت کو کرائے پہ لے لیا اور الزام لگوا دیا کہ جی کسی اور سے اس نے برائی کی، الزام لگا دیا کہ اس سے جریج نے برائی کی ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے عورت کے حوالے سے، کسی پر بھی الزام لگا دو، لوگ اب ساتھ کوئی جا رہا ہے، کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، لیکن الزام لگانا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کتنا سخت بیان ہے۔ الزام لگ گیا، لوگوں نے ان کا جو گرجا بنا ہوا تھا اس کو آگ لگا دی، اتنے غصے میں آ گئے لوگ۔ ہمارا یہی حال ہے، تحقیق نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں، اور فوراً بادشاہ نے بلایا، وہ عورت بھی آئی، جو سازشی تھے وہ بھی آئے، وہ عورت بھی آئی، بچہ لے کر آئی، اس کا بچہ ہو چکا تھا وہ لے کر آئی۔ ادھر جریج کو بلایا گیا، جریج چلے گئے۔ وہ جو بچہ گہوارے میں جھولے میں تھا اس کو آپ نے انگلی سے جیسے چوکا دیتے ہیں، ٹوکا دیتے ہیں، کچوکا دیتے ہیں، بول تیرا باپ کون ہے؟ وہ جو جھولے میں بچہ تھا
خدا کی قدرت، وہ بچہ بولا اور اس نے اپنے باپ کا نام بتا دیا. وہ کوئی چرواہا تھا، اس کا نام بتا دیا. ساری دنیا نے سن لیا. دودھ پیتے بچے نے گواہی دی، سب نے معافی مانگی. بادشاہ نے کہا میں سونے کا محل بنوا کے دوں گا. کہا مجھے سونا نہیں چاہیے، جتنا جلایا دوبارہ بنا دو. لیکن اللہ چاہتا تو ہر چیز گواہی دیتی، مگر اللہ نے خود گواہی دی. تو یہ واقعہ عفق. اب ہمیں قانون مل گیا کہ ہمیں کسی پر بغیر تحقیق کے، یقین کے الزام نہیں لگانا چاہیے. الزام، آواز نہیں آ رہی؟ یہ آپ کو یاد کرنا ہے یہ بات. اور یہ بیماری ہم میں بہت، ارے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ کیسا ہے، وہ پتہ ہوتا نہیں ہے. شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی ہے، بعض مرتبہ کہہ دیتے ہیں اجی وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے. جب تک آپ کو تحقیق نہیں ہے آپ کو بولنا. اچھا، کسی شخص کوئی گناہ گار ہے، اس کا گناہ کھل چکا، ظاہر ہو چکا، اس نے بیان بھی دے دیا، بات کے لیے رو گئی، اس نے کر لی توبہ. کیا کر لی؟ اب آپ کو الزام دینا چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں، آپ اس بات کو دہراتے رہیں، حالانکہ وہ کیا کر چکا؟ کیا کر چکا؟ اب آپ پھر بھی دوہرا رہے ہیں، پھر بھی دوہرا رہے ہیں، پھر بھی آپ کو اس گناہ میں خود ڈال دیا جاتا ہے. آپ خود اس گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں. تو ہم لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں. اچھا، اب قانون بن گیا کہ ہر معاملے کے 2 گواہ ہوتے ہیں، لیکن زنا کا گواہ 4 چاہیے. کتنے؟ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اور یہ آسان نہیں، یہ آسان نہیں ہے کہ 4 آدمیوں کے سامنے آپ کریں اور وہ بھی اتنا کلیئر دیکھیں. جس طرح سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، اتنا واضح دیکھیں، یہ ممکن بظاہر نہیں ہے. تو اب اس پر کیا ہوتا ہے؟ گواہی ہوتی ہے. ان سے 4 مرتبہ اقرار کروایا جاتا ہے، پھر سزا دی جاتی ہے. 100 کوڑے. شادی شدہ کرے تو وہ سزا، اور جو کنوارا کرے تو کیا ہے، کنواری عورت. لیکن صحابہ کیسے تھے؟ آپ کو میں ان کے ایمان کی بات سناؤں. ایک عورت، اس سے گناہ ہو گیا. اب گناہ ہونے کے بعد چھپی ہوئی حالت میں ہوا تھا، کھل کے نہیں ہوا تھا، مگر ایمان جو تھا وہ اس کو برداشت نہیں کرنے دے رہا تھا. وہ آ گئی حضور کے پاس، حضور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے. فرمایا جب بچہ ہو جائے تب آنا. جاؤ. ہم میں سے کوئی جرم کر لے، اس کو موقع ملے بھاگنے کا، بھاگ جاتا ہے یا نہیں؟ مگر وہ بھاگی نہیں. بچہ ہوا، آئی. فرمایا اس کو دودھ پلاؤ، جتنی مدت دودھ پلانی ہے پلاؤ. اس نے دودھ پلا، پھر آئی، بھاگی نہیں کہ میرا دامن صاف ہو جائے. حضور نے اس کے لیے جو سزا تھی وہ سنا دی. حضرت ماعز صحابی ہیں، ان سے بھی اب آپ کہیں گے جب صحابہ سے ہو جاتی تھی تو ہم سے، یہ دین مکمل ہونا تھا. اگر قانون نہ بنتے تو ہمارے پاس آج مثال کہاں ہوتی؟ ہم ان کے بارے میں بدگمانی کر سکتے نہیں. حضور کے پاس آئے اور آ کر خاموشی سے کہا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. فرمایا جاؤ اللہ سے توبہ کرو. وہ گئے، پھر آ گئے، پھر آ کر کہا حضور مجھ سے گناہ ہو گیا. فرمایا جاؤ توبہ کرو. خاموشی سے کہا تھا، حضور نے خاموشی سے جواب دیا. وہ تیسری مرتبہ پھر آئے اور آواز کے ساتھ کہا حضور مجھ سے یہ. فرمایا اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ اس نے چھپ کے گناہ کیا تھا، میں نے اس کو توبہ کے لیے کہا، لیکن یہ بار بار آ رہا ہے. اب اس نے کھل کے اقرار کر لیا. اب تو لازمی بات ہے حکم لگے گا. حکم لگ گیا، ان کو سزا دی گئی. سزا میں ان کی وفات ہو گئی. کچھ صحابہ کے منہ سے نکلا یہ کیسا تھا، یہ کیسا آدمی تھا.
ہم کیا سمجھتے تھے، کیا نکلا؟ حضور نے فرمایا مائز کو برا نہ کہو، مائز کو برا نہ کہو، اس نے جیسی توبہ کی ہے اگر میں پوری امت پر تقسیم کر دوں سب کو کافی ہو جائے۔ یہ ایمان کی حالت تھی۔ اور آج ہم ایک دوسرے پہ تہمت تراشنا، الزام لگانا، ہم نے پتہ نہیں دھندا بنا لیا ہے، غیبت کرنا۔ حالانکہ مردہ بھائی کا گوشت آپ کو کھانے کو کہا جائے آپ نہیں کھائیں گے، لیکن غیبت آپ کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی، اس کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں، پیچھے جا کے کرتے ہیں، آپ اپنی نیکیاں اس کو دیتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ایک شخص نامناسب باتیں ان کے لیے کرتا تھا، غلط باتیں۔ حضرت کو پتہ چلا، کسی نے آ کے بتایا حضرت وہ آپ کے لیے ایسا کہتا ہے۔ آپ نے گھر والوں کو کہا حلوہ بناؤ، گھر والوں نے حلوہ بنایا، آپ اس کو روز حلوہ بھجواتے رہے، جو آپ کو گالیاں دیتا تھا، برا کہتا تھا، اس کو حلوہ بھجواتے رہے۔ اس کو شرم آئی، میں ان کے لیے کیا باتیں کرتا ہوں اور یہ مجھے حلوہ بھیج رہے ہیں روز۔ اس نے وہ باتیں کرنا چھوڑ دیں، خاموش ہو گیا۔ لوگوں نے کہا جی اب وہ بالکل کچھ نہیں کہتا، آپ نے گھر والوں کو کہا حلوہ بند کر دو۔ وہ حیران ہوا، حلوہ آنا بند ہو گیا ہے، آیا آپ کے پاس، میں جب تک آپ کو برا کہتا تھا آپ حلوہ بھجواتے تھے، اب میں نے کہنا چھوڑ دیا تو آپ نے حلوہ بند کر دیا۔ فرمایا حلوہ اس لیے بھجواتے تھے کہ تو اپنی نیکیاں ہمیں دیتا تھا، ہمارے خلاف بول کر اپنی نیکیاں ہمیں دیتا تھا، تو ہم نے کہا ہم تجھے کوئی فائدہ پہنچائیں، ہم حلوہ بھجواتے تھے، اب تو نے ہمیں نیکیاں دینی بند کر دی ہیں تو پھر ہم تجھے فائدہ کیوں پہنچائیں؟ ہم نے حلوہ بھی بند کر دیا۔ لیکن پتہ کیا چلا، یہ جو پیٹھ پیچھے برائی، بیک بائٹنگ، غیبت، کسی پر الزام لگانا یا دوسروں کی نظروں میں اس کو گرانا ہے کہ لوگ اس کو برا سمجھیں، یہ ایمان والے کا کام اونچی کہیے نہیں۔ جب تک یقین نہ ہو کسی پر الزام لگانا درست نہیں، ثبوت ہو جائے، ثابت ہو جائے، واضح ہو جائے اور بات ہے، لیکن اس میں بھی کیا طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، یہ اچھا معاشرہ ہے نا، امن سے رہیں گے۔ اگر ایک دوسرے کو برا کہتے رہیں گے تو امن رہے گا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آمین یا ارحم الراحمین۔